اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلنگانہ ریاست میں گزشتہ 8 سال میں مسلمانوں کے لیے جو بجٹ خرچ کیا گیا اس تعلق سے بہرحال پبلک سروس کمیشن سے ایک پریس نوٹ آیا تھا جس میں کہا گیا کہ 6,000 کروڑ روپے بجٹ ہم 8 سالوں میں مسلمانوں پر خرچ کیے۔ اب وہ 6,000 کروڑ میں شادی خانے بھی بنائے گئے اور شادی خانوں کو اردو اکیڈمی سے جوڑ دیا گیا، اور پھر سمجھیے کہ اگر معاشی اور تعلیمی صورتحال کو دیکھیں تو ریزیڈینشیل اسکول کا بھی بجٹ اس میں شامل ہے، اور ریزیڈینشیل اسکول کی آج جو پوزیشن ہے اس میں بہرحال مسلمانوں کے ساتھ اکثریتی طبقے کی تعداد بھی ریگولر بڑھ رہی ہے، اور حتیٰ کہ جو اسٹاف ہے اس میں بھی اقلیتوں کو اتنے مواقع فراہم نہیں کیے گئے جتنے سمجھے کہ اکثریتی طبقے کو مواقع دیے گئے ہیں۔ 80% کے قریب اسٹاف نان مسلم اسٹاف ریزیڈینشیل اسکول میں کام کر رہا ہے، چاہے وہ ٹیچر ہو یا ایڈمنسٹریٹو اسٹاف ہو۔ بہرحال ہمارے سمجھے کہ ریاست کے جو اردو اخبارات ہے جس میں روزنامہ سیاست اور منصف ہے، ان اخبارات میں جو خبریں آ رہی ہیں، بلکہ آج روزنامہ سیاست میں اس کے چیف بیرو رشید الدین صاحب کا ایک مضمون آیا کہ 6,000 کروڑ مسلمانوں پہ خرچ کیے گئے اور 17,000 کروڑ دلتوں پہ خرچ کیے گئے، اور اسی طرح سمجھیے کہ نعیم وجاہت صاحب کے بھی مضامین ریگولر اقلیتوں کے تعلق سے آ رہے ہیں، اور پھر سیکریٹریٹ کی تعمیر کا بھی ذکر آج کے اخبارات میں ہے، اور سیاست اخبار میں خاص طور پر اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ جنوری میں سیکریٹریٹ تعمیر ہو جائے گا، اور انیس الغربا کی تعمیر چونٹی کی چال کے برابر ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ ڈسکرمنیشن ہے، اور گزشتہ اگر ہم سمجھیے کہ 4 سالوں سے 4.5 سال سے اگر دیکھیں گے تو مسلمانوں کا کوئی سمجھیے کہ ایم ایل سی کے جتنے الیکشن ہوئے ہیں اس میں مسلمانوں کو نظر انداز کیا گیا، پبلک سروس کمیشن میں نظر انداز کیا گیا، یونیورسٹیز کے وائس چانسلر میں نظر انداز کیا گیا۔ تو اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کس سے مسلمان سوال کرے؟ فرسٹ ٹرم جو 2014 سے 19 تک چلا، مائنارٹی ویلفیئر سمجھیے منسٹری چیف منسٹر صاحب نے اپنے پاس رکھی، اور آج کے اخبار میں رشید الدین صاحب نے بھی رپورٹ میں لکھا کہ ریویو میٹنگ ہوئی، لیکن کیا خاک مسلمانوں کو ان سمجھیے کہ 5 سالوں میں یعنی 14 سے 19 تک ملا ہے؟ جبکہ ایک بڑا کارنامہ یہ ہوا کہ وقف بورڈ کو سیل کر دیا گیا، اور وقف چیئرمین اور ممبرز کو کک آؤٹ کیا گیا کہ وتاؤٹ ہمارے پرمیشن اور ہماری اجازت کے آپ وقف بورڈ نہیں آ سکتے۔ اس کے بعد وقف بورڈ کو کھولا گیا، وقف بورڈ چیئرمین جھولتے ہوئے آ کے بیٹھے، ممبرز بھی بیٹھے، لیکن آج تک وقف کا جو اسٹرانگ روم ہے جہاں وقف کا ریکارڈ ہوتا ہے وہ حکومت کی تحویل میں ہے، وقف بورڈ کے زیر نگرانی نہیں ہے۔ وقف بورڈ ایک تماشا بنا ہوا ہے۔ وقف کی جائیدادیں ابھی آج سمجھیے کہ ایک رپورٹ بھی شائع ہوئی ہے، اور اس کا قوی امکان تھا کہ سیاست کرنے والوں نے اور پھر وقف کے عملے نے جس طرح وقف میں لوٹ مار مچائی ہے، شیطانی لوٹ مار، اس کی کوئی نظیر گزشتہ 8 سال میں نہیں ملتی۔ مسلمان سوال کرے تو کس سے کرے؟ کیا مسلم سیاسی جماعت سے سوال کرے، یا مسلم منسٹر سے سوال کرے، یا پھر سمجھیے کہ صاحب حکومت سے سوال کرے؟ اردو کی تباہی کا عالم یہ ہے کہ اردو زبان کے گزشتہ 15 سال سے کوئی سمجھیے کہ اپوائنٹمنٹس ریاست میں نہیں ہوئے،
اور 8 سال دیکھا جائے تو جتنے ریٹائرمنٹ ہوئے ہیں وہاں پر سمجھیے کہ صاحب پارٹ ٹائم بھی کوئی لیکچرر نہیں آیا ہے کالجز میں. کوئی سمجھیے کہ 17-18 کالجز ہیں، جونیئر کالج اور ڈگری کالج ریاست میں، اور وہاں وہ اردو میڈیم کا عالم یہ ہے کہ وہاں پر سمجھیے کہ کہیں 2 لیکچرر ہیں، کہیں 4 لیکچرر ہیں، اور مسلمان بچے بچیاں پڑھے تو کیسے پڑھے؟ کس سے سوال کیا جائے؟ کیا مسلم سیاسی جماعت کی یہ ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا ہمارے ایم ایل ایس اردو زبان کے تعلق سے زبان نہیں کھول سکتے؟ خالی تختیاں لگانے پر اگر کبھی بات کی جاتی ہے تو بڑی سمجھیے بغلا بجاتے ہیں کہ اردو کا رونا رویا گیا ہے. اردو کے ساتھ تو مستقل سمجھیے کہ اس کی بے حرمتی اور اس کی آبرو ریزی کی جا رہی ہے. گزشتہ 8 سال میں اردو کے لیے ریاست میں کوئی کام نہیں کیا گیا اردو کی ترقی اور اردو کی اشاعت کے لیے. جتنے اردو مدارس تھے شٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں، اور آج جو اردو سمجھے کہ سکولز ہیں ان کی تباہی بربادی کا عالم یہ ہے کہ وہاں اسٹاف موجود نہیں ہے، تو بچے پڑھیں گے کیسے؟ اور افسوس کی بات، افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے چیف منسٹر اردو زبان بہت اچھی بولتے ہیں، اور تلنگانہ ہے، اردو زبان بہرحال سبھی بولتے ہیں، اور یہاں پر سمجھیے کہ اردو اور تیلگو سبھی کو آتی ہے. تو لیکن عالم یہ ہے کہ جو ریزیڈینشل اسکولز ہیں، ریزیڈینشل اسکول میں بھی اردو کو ایک لازمی مضمون نہیں قرار دیا گیا بلکہ اختیاری مضمون قرار دیا گیا ہے. آپ اردو لیتے تو لیجئے، نہیں تو مت لیجئے، آپ ہندی لے لیجئے. تو اردو ایک اختیاری مضمون کے تحت پڑھائی جا رہی ہے، اور بہت سے ریزیڈینشل اسکول میں اردو سمجھیے کہ طلبہ کی تعداد گھٹ رہی، اور اردو کا جنازہ بڑی دھوم سے نکالا جا رہا ہے. اردو جونیئر کالجز، اردو سمجھیے کہ ڈگری کالجز، تو اس کا تو کہنا ہی سمجھیے کیا کہا جائے. اور جو اردو ڈگری اور جونیئر کالجز ہے اس میں ہماری لڑکیاں زیادہ پڑھ رہی، اور وہاں پر 2 لیکچرر 4 لیکچرر کا عالم ہے. مائنارٹی فائنانس کارپوریشن ٹوٹل ٹھپ ہے. 50 کروڑ کی بات کی گئی، آج تک ریلیز نہیں ہوئی، اور صرف 50 کی بات کر رہا ہوں. اگر 8 سال کا ریکارڈ دیکھا جائے تو مائنارٹی فائنانس کارپوریشن نے کوئی ایسی اسکیم متعارف نہیں کرائی جو مسلمانوں کی معیشت کو مستحکم کرتی ہو. فیس ری ایمبرسمنٹ مسلمانوں کی پھنسی ہوئی ہے، اور سمجھیے کہ باہر جانے کے لیے طلبہ اپلیکیشن ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو سمجھیے کہ صاحب حکومت جو گرانٹ اینڈ ایڈ دیتی ہے اسکالرشپ کی شکل میں وہ سمجھیے منظور ہو، وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں. تو تعلیم کا معیار بدترین معیار ہے ریاست میں. بلکہ 8 سال کا اگر ریکارڈ دیکھا جائے تو اس 8 سال کے ریکارڈ میں مسلمان انتہائی تنزلی کا شکار ہوئے. اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا مسلم سیاسی جماعت اس کی ذمہ دار ہے؟ کس سے سوال کیا جائے؟ سمجھیے اسمبلی سیشن چلتا ہے، ایک دن مائنارٹیز کا ہوتا ہے، اس میں بڑی زبردست لفاظی بھری ایک اسپیچ آ جاتی ہے، اور اسپیچ پوری آ کر پورے سمجھیے کہ صاحب یہ کہا گیا ایڈمٹ کر لیا گیا، وہ کہا گیا ایڈمٹ کر لیا گیا، یہ کہا گیا ایڈمٹ کر لیا گیا. یہ سمجھیے کہ صاحب اخبارات میں رپورٹنگ آ جاتی ہے، سوشل میڈیا پر فوری سمجھیے کہ صاحب تقریروں کو اپلوڈ کر دیا جاتا ہے. لیکن مسلمانوں کی جو اصل صورتحال ہے، آپ نے سمجھے آج کے سیاست میں بہرحال رپورٹ ہے، نعیم وجاہت صاحب نے لکھی غالباً کہ بھئی آلیر انکاؤنٹر کی رپورٹ کیوں نہیں لائی گئی سامنے. اہم سوال ہے، اور ہندوستان کا یہ پہلا انکاؤنٹر تھا جس کو سمجھیے ہتکڑیوں میں جکڑ کر گولی مار کر یہ کہا گیا کہ انکاؤنٹر کیا گیا ہے. یہ بھاگ رہے تھے، اور پھر عدالت سے وہ لوگ تو بری ہو گئے. کوئی سمجھیے اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، نہ حکومت کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے، نہ مسلم ایم ایل ایز کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے. سیکنڈ ٹرم جب آیا 2019 کا الیکشن آیا تو 2019 کے الیکشن میں چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ بھئی یہ بوجھ میرے سر پہ نہیں، ایشور صاحب جو کریم نگر کے ہیں ان کو مائنارٹی افیئرز کا سمجھیے منسٹر بنایا گیا. اب وہ نہ مسلمانوں کے مسائل سے واقف ہیں، نہ سمجھیے کہ ان کو اردو زبان آتی ہے. کوئی ریویو میٹنگ نہیں ہوئی، نہ مائنارٹی انسٹیٹیوشنز کا کبھی انہوں نے جائزہ لیا.
حالانکہ محمود علی صاحب کو سیکنڈ ٹرم میں منسٹری دی گئی تو مائنورٹی افیئرز دے دیا جاتا. ہم ہوم منسٹری نہیں مانگ رہے تھے جو کانسٹیبل کو یا ہوم گارڈ کو بھی سمجھیے کہ صاحب کچھ نہیں بول سکتے. کم از کم ہمارا سمجھیے کہ مسائل ہمارے آدمی کے سپرد کر دیے جاتے. محمود علی صاحب کے سپرد سمجھیے کہ منسٹری کر دی جاتی. ویسا نہیں کیا گیا. پوری سمجھیے کہ صاحب مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو پورا برباد کر دیا گیا. کوئی پرماننٹ آفیسر نہیں. آفیسرز جو مائنورٹی انسٹیٹیوشن سے وہ بھوت خانہ نظر آتے ہیں. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کیا مجلس اتحاد المسلمین نے کبھی سوال کیا ہے کہ بھئی وقف بورڈ کے ریکارڈ روم کو آپ کیوں قبضے میں رکھے ہوئے؟ کیا حکومت کی جائیدادیں؟ حکومت یہ 200 جائیدادیں ہمارے آباء و اجداد نے وقف کیا تھا. وقف کو تو تباہ کر دیا ان لوگوں نے. مجلس اتحاد المسلمین اور ٹی آر ایس نے مل کر وقف کو پورا برباد کر دیا گیا. گزشتہ سمجھیے کہ صاحب 50-60 سالوں میں اتنی تباہی نہیں ہوئی جو گزشتہ 8 سالوں میں تباہی ہوئی. وقف سمجھیے کہ صاحب خود اتنی بڑی زمین حضرت حسین شاہ ولی درگاہ کے تحت کی سمجھیے کہ جاگیر کو 1500 ایکڑ زمین کا مقدمہ یوں ختم کر، جبکہ چیف منسٹر صاحب کے بڑے بڑے دعوے تھے. اور کئی زمینات ہیں بڑی جو تباہ اور برباد کر دی گئی وقف کی. کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں، کوئی سوال نہیں. اور مسلمانوں کی غربت کا یہ عالم ہے کہ جن علاقوں میں سمجھیے کہ صاحب مسلم ایم ایل ایز جیت کر آ رہے ہیں وہاں بھی مسلمانوں کی غربت ہے. خالی یہ ناچ گانا باجا ہے، شادی خانوں کے لیٹوں کو مت دیکھیے. مسلمانوں کی جو اکنامیکل پوزیشن ہے، جو نوجوان بے روزگار ہے، اس کا ذرا جائزہ لے لیجئے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ نوجوانوں میں کتنی بے چینی اور بے روزگاری. کس سے سوال کیا جائے؟ کون ذمہ دار ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ اور پورا سمجھیے کہ یہ 8 سال کا جو پیریڈ ہے اس میں حلیف جماعت کی حیثیت سے تو بہت لڈو لوٹے گئے ہیں، بہت بڑی بڑی تعریفیں کی گئی. اب اگر میں پورا ایک ایک سیکشن کو اگر بیان کروں تو بہت وقت ہو جائے گا. مسلمانوں کو جائزہ لینا چاہیے کہ کون ذمہ دار ہے ان چیزوں کا، اور اپنے سمجھیے کہ ہوش کے ناخن لیں کہ صاحب یہ جو بربادی و تباہی مسلمانوں کی ہوئی، نہ کوئی کاٹیج انڈسٹری ہے، نہ کوئی سمجھیے کہ اردو زبان کا تحفظ ہے، نہ معیشت کا تحفظ ہے، نہ ایجوکیشنل کوئی تحفظ ہے. ریزیڈینشل اسکول پکارا کریں. ذرا جا کے دیکھیے ریزیڈینشل اسکول میں کیا پرسنٹیج ہے، کتنا اسٹاف ریزیڈینشل اسکول میں مائنورٹیز کا مسلمانوں کا ہے. اور مسلمانوں کے پیسے سے سمجھیے کہ صاحب دوسرے مزے اٹھا رہے ہیں. یقیناً تعلیم ملنی چاہیے، سب کو ملنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھائی دوسرے کیوں ہیں، لیکن مسلمانوں کو نظر انداز کیا گیا. جبکہ ایس سی ایس ٹی سمجھیے کہ بی سی کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان انسٹیٹیوشنز میں کلیئر سمجھیے کہ لا ہے کہ بھائی آپ کوئی اگر دوسری کمیونٹی کا آتا ہے تو اس وقت تک وہ رہے گا جب تک کہ وہ سیٹ فلفل نہیں ہوگی. سیٹ فلفل ہو جائے گی تو پھر سمجھیے کہ صاحب اس کو بائے بائے گڈ بائے کر دیا جاتا ہے. لیکن مائنورٹی انسٹیٹیوشنز میں ایسا کوئی نہیں ہے مسئلہ. مائنورٹی انسٹیٹیوشن بجٹ مائنورٹی کا ہے، لوگ فائدہ دوسرے اٹھا رہے ہیں. ساری نوکریاں سمجھیے کہ غیروں کو مل رہی ہیں، کوئی سمجھیے کہ مسلم ٹیچرز کو نہیں مل رہی. کالجز کا عالم کیا ہے، اسکولز کا عالم کیا ہے. کتنے اردو مدارس کی سمجھیے کہ جو داستان ہے اردو مدارس کی اگر سنیں تو سمجھیے کہ آپ کی آنکھ سے آنسو نکل جائیں کہ صاحب اردو کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. اردو مدارس کو شٹ ڈاؤن کرنے کی سازشیں کی جا رہی. تو کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اس کے ذمہ دار سمجھیے کہ جو مسلم ایم ایل ایز ہیں، جو مسلم منسٹر ہیں، اور پھر یہ ٹی آر ایس حکومت، یہ سب ذمہ دار ہیں. پہلے ذمہ دار تو وہ ہیں جو آپ کے نام پر ووٹ لے کر سمجھے ایوانوں میں گئے. آپ کو احتساب کرنا پڑے گا ان طاقتوں کا. بہرحال ہم جائزہ لیں کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں. زندہ باد مردہ آباد بولنے سے نہ پیٹ بھرتا ہے، نہ تعلیم ملتی ہے، نہ صحت کا بہتر انتظام ہوتا ہے. آج سمجھیے آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کون ذمہ دار ہے. ان ذمہ داروں کا گریبان پکڑنا آپ سیکھ لیں، احتساب کرنا سیکھ لیں. جس وقت آپ احتساب کرنا سیکھ جائیں گے تو پھر آپ کی غربت اور آپ سمجھیے کہ یہ تعلیم کا جو میدان میں آپ بچھڑے ہوئے ہیں وہ سب ختم ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.